سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اب اس صورت میں واستغفرہ، یہ آخر میں جو ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے واستغفر۔ تو ایک بندے نے یہ سوال مجھ سے کیا کہ یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ تو معصوم ہوتے ہیں، نبیوں کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، پھر یہ جو قرآن میں کہا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، یہ جو واستغفر ہے یہ نبی کو حکم ہے، تو نبی جو استغفار کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ ان کے تو گناہ ہی نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیو یہ بات مسئلے کو سمجھ لو، یہ ہر مولوی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات بہت گہرائی میں اور باریکی میں جا کر جو ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ اب مسئلہ آیا حضور کی عصمت پر کہ نبی جب معصوم ہوتے ہیں تو معصوم گناہوں کی بخشش کیوں کروائے گا؟ تو بھائی استغفار کے معنی جو عام طور پہ رائج اور جاری عوام الناس میں جاری ہے وہ یہی ہے کہ گناہوں کی بخشش، یعنی گناہوں سے معافی مانگنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ استغفار یعنی غین فا را، غفرا، یہ جو مادہ ہے غین فا را، غین فا را، یہ جہاں بھی آ جائے تو ایک بات یاد رکھنا، یہ چھپانے کے معنی میں آتا ہے، چھپانے کے۔ تو آپ اگر شمائل ترمذی پڑھیں گے تو وہاں ایک باب ہے، اور وہ باب ہے مغفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مغفر کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی کو، غین فارا، مغفر لوہے کی ٹوپی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن آپ نے سر پہ پہنی ہوئی تھی، اور جس سے آپ اپنے سر کو کسی تیر سے، نیزے سے، وار سے چھپا رہے تھے، یہ مغفر۔ تو جب کوئی گناہ گار توبہ کرتا ہے تو وہ گناہوں سے توبہ ہوتی ہے، اور جب حضور کو یہ حکم ہے واستغفرہ تو اس کا معنی چھپانے کے ہیں۔ چھپانے کا کیا مطلب ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ استغفار کیا ہے؟ اس کا معنی ہے چھپانا، یعنی حضور اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں یا اللہ مجھے اپنی رحمت کی مہربانیوں میں چھپا لے۔ ضروری نہیں ہے کہ گناہوں سے جو ہے نا یہ کر لیں، مجھے اپنی رحمت کی مہربانیوں میں چھپا لے۔ اب جب حضور استغفار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ مجھے اپنی رحمت کی مہربانیوں میں چھپا لے۔ تو کوئی نیک آدمی استغفار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، گناہگار کرتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ تو اپنی رحمت مجھ پہ کر کے رحمت سے مجھے ڈھانپ لے، مجھے چھپا لے، اور میرے گناہوں کو یا اللہ ختم کر دے۔